بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 29 اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑا ہی اہم حکم ارشاد فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قتال کرو، جہاد کرو ان کے ساتھ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ چیزیں کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، فرمایا جو بندہ ان چیزوں کو حرام نہیں مانتا ان کے ساتھ بھی قتال کرو، یعنی کہ جہاد کرو۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک نے اپنی ذات منوائی، فرمایا کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات منوائی۔ اس سے جو اگلا حصہ ہے کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ چیزیں کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ یہاں پر اللہ اور اللہ کا رسول، یہاں دو ذاتیں ہیں، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے رسول کی ذات ہے، یعنی کہ یہاں اگر بات سوچی جائے تو خالق تو اللہ ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا یہ اللہ ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حرام یہ ہے اور حلال یہ ہے، اس کے باوجود یہ فرمانا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جن چیزوں کو حرام قرار دے دے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ اتھارٹی عطا فرمائی ہے اور یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو چاہیں حلال قرار دے دیں، جن چیزوں کو چاہیں حرام قرار دے دیں۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو منوایا ہے، لیکن دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وراء الورا ہے، محبوب کی بات کو منوایا ہے، یعنی کہ جو بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حرام کی ہوئی چیز کو حرام قرار نہ دے، نہ مانے، تو فرمایا وہ بھی اس کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے۔ اس سے ایک بہت بڑا فتنہ اس کا رد ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کی ہی مانو، حدیث پاک بھی کوئی حجت نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ایک تو قرآن پاک کی یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جہاں قرآن حجت ہے وہیں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو کہ حدیث پاک کی صورت میں ہے وہ بھی حجت ہے اور وہ بھی ضروری ہے۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن عطا فرمایا، لیکن قرآن کے ساتھ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قرآن کی مثل بھی عطا فرمایا۔ وہ مثل کیا ہے؟ فرمایا حدیث پاک۔ تو فرمایا کوئی بھی پیٹ بھرا انسان اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ نہ کہے کہ تم اس قرآن کو لے لو اور اسی کو پکڑے رکھو اور اس کے اندر جو حلال ہے اسی کو حلال جانو، اس کے اندر جو حرام ہے اسی کو حرام جانو۔ فرمایا نہ، فرمایا کہ بے شک اللہ کے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں قرآن پاک حجت ہے وہیں پر حدیث پاک بھی حجت ہے۔ تو حدیث پاک کا انکار کرنے والا بندہ یہ گمراہ اور بددین ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاں قرآن حجت ہے وہیں پر حدیث پاک بھی حجت ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا 6 مہینے کا بچہ بکری کا اگر اس کو بھی آپ ذبح کر لیں گے تو بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی، یعنی ان کو اجازت دے دی، جبکہ 1 سال کا ہونا یہ ضروری ہے۔ لیکن وہاں کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا تو آپ نے فرمایا 6 مہینے کا بچہ بھی اگر آپ قربانی کر لو گے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ جنبی شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، حرام ہے اس کے لیے، لیکن کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی آپ اس حالت میں مسجد میں آ جایا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو احکام شریعت آپ کے سپرد کر دیے ہیں۔ فرمایا کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام اب جس حکم کو چاہیں واجب قرار دے دیں، جس حکم کو چاہیں فرض قرار دے دیں، جس حکم کو چاہیں نفل قرار دے دیں، یعنی اتنا اختیار اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔